بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رامیز ہوں۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت کی، میری نادانیوں کی اور اس سزا کی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ شروع میں سب کچھ سادہ اور خوبصورت تھا۔ میری خالہ کی بیٹی ہیرا جو یتیم تھی، میری نانی کے گھر پلی بڑھی۔ شاید اسی لیے بچپن سے ہی وہ میرے بہت قریب رہی۔ ہم نے ساتھ کھیلنا، ہنسنا، رونا سب سیکھا۔ جب باقی لڑکوں کو کھلونے پسند آتے تھے، مجھے صرف ہیرا کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ وہ لڑکی تھی ہی ایسی، چپ رہتی، نرم بولتی، اور جب ہنستی تو ایسا لگتا جیسے کسی پرانی خوشبو کی طرح دل میں بس جاتی ہے۔ میں شاید تب نہیں جانتا تھا کہ وہ میری محبت ہے، لیکن جب وہ 2 دن کے لیے بھی نانی کے گھر نہ آتی، دل میں ایک بے چینی سے ہونے لگتی تھی۔ وقت گزرا، ہم بڑے ہوئے، میں کالج جانے لگا، وہ ابھی اسکول میں تھی، لیکن ہماری دوستی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی۔ اب فرق یہ تھا کہ میرے دل میں ایک انجانی سی بے قراری ہونے لگی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں اداسی مجھے چبھتی تھی۔ وہ اکثر شام کو نانی کے گھر کام میں ہاتھ بٹاتی، لیکن جب بھی میں آتا فوراً میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن وہ بولی، رامیز بھائی، اگر میں نہ رہی تو آپ مجھے یاد کرو گے؟ میں ہنسا، لیکن دل میں عجیب سا کچھ ہوا۔ بکواس مت کرو، تم نہ رہی، تم تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ مسکرائی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نانی نے اسے اندر بلا لیا۔ اسی شام میں نے ماں سے کہا، اماں مجھے ہیرا سے شادی کرنی ہے۔ ماں حیران ہوئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا وہ تو تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، یتیم ہے، تمہیں اور بھی رشتے ملیں گے۔ میں نے نظریں جھکائی مگر زبان مضبوط تھی، مجھے رشتے نہیں، ہیرا چاہیے۔ کچھ دنوں کی بحث و تمہید کے بعد اماں مان گئی۔ نانی تو پہلے ہی خوش تھی، اور ہیرا جب میرے سامنے بیاہ کر سرخ جوڑے میں آئی تو ایسا لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی، سب نے دیکھا، سب نے سنا کہ رامیز کو ہیرا مل گئی۔ شادی کے بعد کی زندگی خواب جیسی تھی۔ وہ صبح میرے لیے چائے بناتی، میں اس کے لیے پھول لاتا۔ رامیز تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ میں ہنستا، کیونکہ میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت اور پیاری عورت ہے۔ وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سب کچھ ہوتا تھا، کبھی خوشی، کبھی فکر، کبھی دعا۔ ایک دن میں آفس سے دیر سے آیا، وہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، کھانا لگا دوں؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم تھکی ہو؟ تم خوش ہو؟ وہ ہلکی سی ہنسی۔ مجھے لگتا ہے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، دل میں کچھ بولا، یا اللہ یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتی تھی۔ میں تنخواہ ملتے ہی اس کے لیے چوڑیاں لے آتا، وہ خوش ہو جاتی، کبھی کوئی چھوٹی سی چاکلیٹ تو کبھی کوئی کتاب، اور وہ ایسے خوش ہو جاتی جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ رامیز تم نے مجھے دنیا کا ہر خواب دے دیا ہے۔ میں کہتا، ابھی خواب باقی ہیں، میں تمہارے لیے سب کچھ بنوں گا۔ ہمارے دن گزرنے لگے، ہفتے، مہینے، کبھی کبھی میں اسے کام میں مدد دیتا، کبھی ہم دونوں نانی کے پاس بیٹھ کر ہنستے۔ میں آفس کے قصے سناتا، وہ مسکراتی۔ جب بھی تھکن ہوتی وہ میرا سر دبانے بیٹھ جاتی۔ تمہیں کیا ملا مجھ سے شادی کر کے؟ پیار، سچا، خاموش اور مکمل پیار۔ ایک شام میں نے اسے آفس پارٹی کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ وہ پہلی بار میرے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلے سرخ لباس میں تو مجھے لگا وقت تھم گیا ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی قسمت۔ وہ جھیم گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محبت وقت کے ساتھ مان پڑ جاتی ہے، لیکن میرے لیے وہ دن جب ہیرا میرے گھر آئے میرا دل لے گئی تھی۔ ہر لمحہ، ہر سانس جیسے اس کی خوشبو میں ڈھل گئی تھی۔ پہلی قسط ختم ہو رہی ہے، لیکن میری کہانی تو بھی شروع ہوئی ہے۔ شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن گھر میں ایک خاموشی سے رہنے لگی تھی۔ نانی کا رویہ تو پہلے جیسا تھا، لیکن اماں کے چہرے پر اکثر سوچوں کا بوجھ نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ہیرا چائے رکھ رہی تھی۔ تم دونوں کی شادی کو آدھا سال ہو گیا رمیز، اب کوئی خوشخبری بھی دینی چاہیے۔ میں نے بات کو ہلکے انداز میں ڈالا۔ اماں وقت تو بھی بہت پڑا ہے، سب خیر ہو جائے گا۔ اماں نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، خیر تب ہوگی جب گود بھرے گی، عورت کی عزت تب ہی بنتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ میں نے ہیرا کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکا کر اندر چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے قدم کچھ زیادہ ہی بھاری ہو گئے ہوں۔
میں اماں سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے کمرے میں چلا آیا۔ اس رات ہم دونوں نے بات چھیڑی۔ کیا آپ کو لگتا ہے اماں ٹھیک کہتی ہیں؟ نہیں، میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، میری محبت، اولاد ہو یا نہ ہو، تم ہو یہ کافی ہے۔ ہیرا نے بس ایک بار میری طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں اماں کا دباؤ بڑھنے لگا۔ کبھی وہ کسی حکیمہ کا ذکر کرتی، کبھی کسی پیرنی کی دعاؤں کا۔ ایک تعویذ لے کر آئی ہوں، یہ ہیرا کے گلے میں باندھ دینا۔ اماں، آپ ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ یقین رکھتی ہوں یا نہیں، پر ماں ہوں۔ ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کی نسل آگے چلے۔ میں نے تعویذ ہیرا کو دیا، وہ خاموشی سے لے کر رکھ لیتی تھی، نہ کچھ پوچھتی نہ کچھ کہتی۔ ایک شام اماں نے نانی سے بھی بات چھیڑ دی۔ میری بہو بڑی پیاری ہے، پر اللہ جانے کب تک انتظار کرنا پڑے گا۔ نانی نے صاف الفاظ میں کہا، ہر چیز وقت پر آتی ہے، رب کی دین ہے، یہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ باتیں گھر میں فضا بدلنے لگی۔ پہلے ہیرا خود کھل کر بات کرتی تھی، اب وہ چپ ہو گئی تھی۔ راتوں کو وہ دیر تک جاگتی رہتی، کبھی کبھی آنکھیں سرخ ہوتی مگر کہتی کچھ نہیں۔ میں نے ایک بار کہا، ہیرا، اگر تم چاہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ ابھی کیوں؟ ہمیں کچھ وقت اور دینا چاہیے نا، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی جلدی نہیں تھی، لیکن ہر طرف سے باتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر اماں کی طبیعت بگڑنے لگی، ان کی سانس چڑھتی، سینے میں درد ہوتا۔ اسپتال لے گئے تو پتہ چلا دل کی تکلیف ہے۔ چند دن اسپتال میں رہی، میں اور ہیرا باری باری دیکھ بھال کرتے۔ اماں کے آخری دنوں میں بھی وہی سوال ان کی زبان پر تھا، رمیز، میری آخری خواہش ہے کہ میں تمہاری اولاد کو دیکھ سکوں۔ میں خاموش ہو گیا، جواب میرے پاس نہیں تھا، بس ان کی پیشانی چومی۔ دعا کرے اماں، باقی اللہ جانے۔ چند دن بعد اماں ہمیں چھوڑ گئی۔ جنازے میں سب آئے، سب نے دعا کی، لیکن میرے دل میں عجیب سا خلا رہ گیا۔ ماں کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اور یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہیرا اور میں خاموش ہو گئے۔ وہ اب زیادہ وقت نانی کے پاس گزارتی اور اکثر کتابوں میں غرق رہتی۔ میں محسوس کرتا کہ اس نے خود کو کسی خال میں بند کر لیا ہے۔ ایک دن میں نے گھر آ کر کہا، چلو باہر چلتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے، شہر سے باہر، کوئی پہاڑی علاقہ۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے ہم اس سب سے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن شاید تھوڑا آرام مل جائے۔ ہم مری چلے گئے، 2 دن برف باری دیکھی، کافی پی، بازار گھومے، تھوڑا ہنسے بھی، لیکن وہ ہنسی جلد ہی مان پڑ گئی۔ واپس آ کر ہیرا نے کہا، آپ نے جو سب کچھ کیا اس کے لیے شکریہ، لیکن دل کا بوجھ اب بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں، بچے نہ بھی ہوں تو ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے کچھ چیک اپ بھی کروائے، لیکن رپورٹس نارمل تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ایسا ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، پریشان نہ ہو۔ لیکن وقت ہی تو وہ چیز تھی جو گزر رہی تھی، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ آس پاس کے لوگوں کی نظریں بھی بدلنے لگیں۔ کچھ رشتہ داروں نے باتوں میں طنز شامل کر لیا، بچے کی خبر کب آئے گی، یا ویسے زندگی گزارنی ہے؟ میں سنتا اور نظر انداز کرتا، لیکن ہیرا یہ سب سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ اب وہ خود مجھ سے سوال کرتی، اگر کبھی نہ ہو سکا تو آپ، تو کیا، تو تم ہو نا، باقی سب وقت کی بات ہے۔ یہ کہہ کر میں مسکراتا، لیکن میری مسکراہٹ میں یقین کم اور تسلی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں محبت اپنی اصل آزمائش میں داخل ہو چکی تھی، اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہم یہ سب جھیل لیں گے، لیکن زندگی نے جو سوچ رکھا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی ایک خاموش معمول میں بدلنے لگی۔ میں صبح دفتر چلا جاتا، ہیرا گھر میں چھوٹے موٹے کام کرتی، کبھی نانی کے پاس چلی جاتی، کبھی کتابوں میں کھوئی رہتی۔ اگرچہ اولاد نہ ہونے کا غم کہیں نہ کہیں باقی تھا، لیکن ہم نے جینے کا طریقہ اپنا لیا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا، ہیرا کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی رنگت پہلے سے زیادہ زرد ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس موسم کی تبدیلی ہے، شاید تھوڑا زکام سا ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ایسے معمولی بیماریاں اکثر ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں بات کو وہیں چھوڑ گیا۔ مگر اگلے دن جب میں اٹھا تو ہیرا نے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ وہ کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ رات سے بخار ہے اور کھانسی بھی۔ میں نے اس کا ماتھا چھوا، واقعی بہت گرم تھا۔
میں نے فوراً کلینک کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کیا، دوا دی اور کہا بخار عام لگ رہا ہے، دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر 2-3 دن میں بہتری نہ آئے تو کچھ ٹیسٹ کروائیے گا۔ 2 دن گزر گئے لیکن بخار اور کھانسی میں کوئی فرق نہ آیا۔ تیسری رات کو وہ بار بار اٹھ کر پانی پیتی۔ کھانسی کی شدت اتنی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، وہاں کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائے، پھر 1-2 دن بعد رپورٹس آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلایا۔ رمیز صاحب، ہمیں کچھ غیر معمولی چیزیں نظر آئی ہیں، آپ کو مکمل سچائی سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپ کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے۔ میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی غلطی تو نہیں؟ ڈاکٹر نے رپورٹس دکھائیں، نمبر، گراف، تمام شواہد۔ ہم مزید ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن اس وقت جو علامات ہیں وہ یقیناً کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ کو احتیاط اور فوری علاج کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں اسپتال سے باہر نکلا، سردی کے باوجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دماغ ساکت ہو چکا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر پہنچا تو ہیرا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ رپورٹس آ گئی؟ میں نے نظریں چرائی۔ بس وائرل ہے، کچھ کمزوری ہے، دوا دے دی ہے ڈاکٹر نے۔ وہ مسکرائے۔ اچھا ہے، مجھے بھی لگ رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں، بس تھکن ہو گئی ہے شاید۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہیرا کو سچ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کی حالت پہلے ہی بگڑ رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کینسر کا شکار ہے تو وہ ذہنی طور پر ہی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے اگلے دن بڑے اسپتال سے اپوائنٹمنٹ لی اور اس کا مکمل چیک اپ کروایا۔ مزید ٹیسٹوں سے تشخیص کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے ایک مہنگا علاج تجویز کیا، کیمیوتھراپی، باقاعدہ دوائیں اور وقفے وقفے سے اسپتال میں داخل ہونا۔ اب میری زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ وقت جو میں دفتر میں گزارتا، دوسرا وہ جو اسپتالوں، دواخانوں اور رپورٹس کے درمیان گزرنے لگا۔ ہیرا سے ہر بار یہی کہتا، بس تھوڑا سا انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے۔ وہ مان جاتی، کبھی شک نہ کرتی۔ وہ اب بھی میرے لیے دوپٹہ سنبھال کر دروازے تک آتی۔ تم تھک جاتے ہو لیکن مجھے کبھی نہیں جھڑکتے۔ میں کچھ نہیں کہہ پاتا، بس اس کی پیشانی چومتا۔ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، باقی سب فالتو ہے۔ گھر کے اخراجات الگ، علاج کے پیسے الگ۔ میں نے اپنا سارا سیونگ نکال لیا، دوستوں سے ادھار لیا، کچھ زیورات گروی رکھوائے اور ہیرا کو کسی بات کی خبر نہ ہونے دی۔ لیکن کچھ باتیں چھپ نہیں سکتی۔ ایک دن وہ بولی، رمیز سچ بتائیں، مجھے کچھ سنگین بیماری تو نہیں؟ میں نے اپنے جسم میں فرق محسوس کیا ہے، تھکن، بخار، درد، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے فوراً بات پلٹ دی، تم بس زیادہ سوچتی ہو، ہر بیماری بڑی نہیں ہوتی، ہم سب کا وقت کبھی نہ کبھی خراب ہوتا ہے، تمہیں بس آرام کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، جب تک ہو سکے اسے محفوظ رکھوں، لیکن اندر ہی اندر میں بکھرتا جا رہا تھا۔ ہیرا کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ ہر ہفتے اسپتال جانا، دوائیں لینا، ٹیسٹ کروانا، پھر رپورٹوں کا انتظار اور اگلی اپوائنٹمنٹ کا بندوبست۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ وقت تک ہم دونوں نے ہمت سے حالات کا سامنا کیا۔ میں دفتر میں اوور ٹائم کرنے لگا، چھٹی نہیں لیتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اسپتال سے سیدھا دفتر جاتا، تھکن آنکھوں میں تیر رہی ہوتی لیکن زبان پر شکایت نہ ہوتی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو نانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا گھر میں آٹا بھی ختم ہے، چائے کی پتی بھی نہیں بچی۔ میں نے سر ہلایا، پرس نکالا، اندر صرف 200 روپے تھے۔ میں نے وہ نانی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کچھ کر لیں گے، بس دوا پوری ہونی چاہیے۔ ہیرا دروازے کے پاس کھڑی تھی، شاید اس نے سن لیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب میں تیار ہو رہا تھا تو اس نے چپکے سے میرے کوٹ کی جیب میں 5000 کے 2 نوٹ رکھ دیے۔ جب وہ ہاتھ ان پر لگا تو میں رک گیا۔ کمرے میں آ کر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ جھیم گئی۔ کل میں نے اپنی ایک پرانی انگوٹھی بیچ دی تھی، میرے پاس ویسے بھی کچھ نہیں بچا، تو یہی کام آ جائے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے جینا ہے رمیز، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے،
کئی دن ایسا ہوتا کہ ہم صرف چائے پر دن گزار لیتے۔ ایک رات تو ایسا بھی ہوا کہ میں شام کو گھر آیا اور ہیرا نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ بس یہی ہے آج۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن وہ اب بھی کوشش کرتی تھی کہ میرے سامنے مضبوط رہے۔ میں دفتر سے کبھی بچا کھچا کھانا لے آتا، کبھی دوستوں سے قرض لیتا۔ مہینے کے آخر میں بجلی کا بل، گیس کا بل سب کاغذوں میں دیے رہتے۔ ایک دن گیس بند ہو گئی، دوسرے دن بجلی کاٹ دی گئی۔ نانی نے مجھ سے کہا، بیٹا میں اپنے بھائی سے کچھ رقم مانگ لیتی ہوں، وہ شاید کچھ مدد کر دے۔ میں نے روکتے ہوئے کہا، نہیں نانی، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ ہے راستہ نکالے گا۔ ہیرا اکثر رات کو جاگتی، چھپ کر روتی۔ میں جانتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے استری کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ سوچا کچھ پرانے کپڑے بیچ دوں، شاید کچھ پیسے بن جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر استری بند کی۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، آرام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی، نہ صرف بیماری بلکہ بھوک، تھکن، بے بسی، سب کچھ ہماری دیواروں کے بیچ بس گیا تھا۔ پھر بھی ہم ساتھ تھے۔ کبھی کبھی میں ہیرا کے بال سنوارتا، وہ ہنستی، اب بھی خوبصورت لگتی ہوں۔ اب بھی؟ میں مسکراتا، تم تو ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ہم دونوں کے بیچ الفاظ کم ہو چکے تھے، لیکن خاموشی میں جو سمجھ بوجھ تھی وہ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ دفتر میں میرے کام پر بھی اثر پڑنے لگا تھا۔ مسلسل چھٹیاں، وقت پر کام کا نہ کرنا۔ باس نے ایک دن بلا کر کہا، رامیز ہم تمہاری حالت سمجھتے ہیں، لیکن کمپنی کو بھی چلانا ہے، ہمیں تم سے بہتر کارکردگی کی امید ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کوشش کر رہا ہوں سر، حالات تھوڑے مشکل ہیں۔ انہوں نے مہلت دی، لیکن میں جانتا تھا یہ عارضی تھی۔ کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا، کیا ہم اس سب سے نکل پائیں گے؟ لیکن پھر میں ہیرا کو دیکھتا، جو ہر دن میرے لیے کھڑی رہتی تھی، اور خود سے کہتا، جب تک یہ ساتھ ہے میں ہار نہیں مانوں گا۔ محبت، فاقے، بیماری، قرض، تنہائی، سب کا بوجھ ہمارے کندھوں پر تھا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی، اور وہ امید صرف ہیرا کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ زندگی جس دائرے میں گھوم رہی تھی وہی میرا معمول بن چکا تھا۔ دفتر، اسپتال، دوائیں، بل، قرض اور گھر کی خاموش دیواریں۔ اسی دوران ہمارے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، نام تھا ہادیہ۔ شعبہ ایڈمن میں بھرتی ہوئی تھی، لیکن پورا دفتر جیسے اس کی موجودگی سے جگمگا اٹھا تھا۔ وہ بات کرنے میں مہذب، خوش مزاج اور غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے کانفرنس روم میں دیکھا، وہ نیلی شرٹ میں سامنے بیٹھی تھی اور میرے ایک سوال پر مسکرا کر بولی، سر آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے، لیکن شاید جواب آپ کو بور کر دے گا۔ میں نے پہلی بار کئی دنوں بعد خود کو ہنستے ہوئے پایا۔ وہ انداز، وہ بات کرنے کا طریقہ، وہ آنکھوں کا اعتماد، سب مختلف تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ مجھ سے اکثر کام کے حوالے سے بات کرتی، کبھی فائلیں دینے آتی، کبھی چائے کے وقفے میں میرے پاس بیٹھ جاتی۔ ایک دن کینٹین میں اس نے پوچھا، سر آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، خاموشی وقت کے ساتھ عادت بن جاتی ہے، یا شاید دل کی کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو۔ میں چونک گیا، لیکن خاموش رہا۔ وہ مسکرا دی۔ اس دن کے بعد جیسے کچھ بدلنے لگا۔ میں ہادیہ کی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جب سامنے آتی دن کچھ ہلکا محسوس ہوتا۔ اس کا ہنسی مذاق، چھوٹی باتوں پر چھیڑنا اور خاص طور پر میرا خیال رکھنا، یہ سب کچھ عجیب طور پر دل کو چھونے لگا تھا۔ ہیرا کی دوائیں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن میں نے ڈاکٹر سے ملاقاتوں کا تسلسل توڑنا شروع کر دیا۔ پہلے ہفتے وار لے جاتا تھا، اب 2 ہفتے گزر جاتے۔ دوا بھی کم مقدار میں لانے لگا۔ کچھ دوائیں مکمل طور پر روک دی گئی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ میرا دھیان بڑھ چکا تھا۔ ایک دن ہادیہ نے پوچھا، سر اگر میں آپ سے کچھ ذاتی پوچھوں تو برا تو نہیں منائیں گے؟ پوچھو، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، لیکن زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر بولی، کبھی کبھی ہم کسی کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے لگا وہ میری بات سمجھ گئی ہے۔ کبھی دن میں ہادیہ کو دفتر سے باہر لے جاتا، کبھی کافی، کبھی شاپنگ۔ ایک دن اس نے پوچھا، اگر میں تمہاری زندگی میں پہلے آتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ اسی دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت بدلنے لگی۔ اب وہ صرف دفتر کی ساتھی نہیں رہی تھی،
گھر آ کر جب میں ہیرا کو دیکھتا وہ بستر پر لیٹی ہوتی، تھکی ہوئی، خاموش۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، آج پھر اب دوا نہیں لائے؟ میں نے بے رخی سے کہا، اب وہ دوا بہت مہنگی ہے اور کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، رامیز، میں جی تو نہیں رہی، بس چل رہی ہوں، کم از کم میرے لیے کچھ لمحے آسان کر دو۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، زندگی آسان نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو جس پر بوجھ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہادیہ میرے لیے ضروری بن چکی تھی۔ وہ میرے دنوں کی روشنی تھی اور راتوں کا سکون۔ میں اکثر گھر دیر سے پہنچتا، بہانے بنا لیتا اور ہیرا کے کمرے سے نظر تک نہیں ملاتا۔ ایک رات ہیرا نے کہا، کیا تم مجھ سے بیزار ہو چکے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو شاید تمہیں سکون مل جائے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مرنا جینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر ہادیہ کو فون کیا، کل رات میرے ساتھ ڈنر چلو۔ تمہاری بیوی کا کیا؟ اب وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، رشتہ نہیں۔ میں نے وہ سب کہہ دیا جس کی گونج برسوں میرے پیچھے رہے گی۔ ہیرا کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ میں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور جب کوئی انسان بے حسی سیکھ لے تو وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھونے لگتا ہے، مگر اسے اس کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے، اور میرے لیے وہ دیر بہت جلد آنے والی تھی، جس کا مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں دیر سے گھر آیا۔ ہیرا دروازے کے پاس بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور جسم کی ہڈیوں پر صرف چمڑی۔ وہ کھانس رہی تھی، ہاتھ میں خالی دوا کی شیشی تھی۔ رمیز، دوا ختم ہو گئی ہے، بہت بخار ہے آج۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا، روز روز دوا نہیں خریدی جاتی، تمہیں تو لگتا ہے تمہارا کوئی علاج ہی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، نظر جھکا لی، پھر آہستہ سے بولی، میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ مانگوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ تو کیا میں تمہیں ہر دن دوا لا دوں؟ کیا میرے لیے کچھ نہیں؟ میں جھلک پڑا۔ شاید غصہ خود پر تھا مگر نکالا اسی پر۔ وہ خاموشی سے بستر پر چلے گئے۔ رات کو میں کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج بھی نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، بھوک نہیں۔ یہ دکھاوا ہے، شاید تمہیں لگتا ہے تم بھوکی رہو گی تو مجھے احساس ہوگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بمشکل کہا، نہیں، صرف بھوک نہیں ہے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو ہادیہ کا میسج آیا، کافی پلان کریں، آج چھٹی لے لو۔ میں نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، لوکیشن بھیج دو۔ ہیرا کو کہہ دیا، دفتر میں میٹنگ ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا ہیرا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، بخار میں تپ رہی تھی اور سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ نانی نے پانی کا گلاس دیا لیکن وہ پی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کل چلیں گے، آج برداشت کر لوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ سے تعلق اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ میرے فلیٹ پر بھی آنے لگی تھی۔ ایک بار تو وہ رات دیر تک وہیں رہی اور میں نے اس کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ ہیرا دوسرے کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا، اور نانی ماموں کے گھر پر تھی۔ تمہاری بیوی ہے نا اندر؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس ہے، رشتہ کاغذ پر ہے، دل میں نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس بات سے؟ کہ کہیں وہ سب جان نہ لے۔ میں نے بے فکری سے کہا، اگر اسے کچھ سمجھ آتا تو اب تک چلی جاتی۔ ان دنوں میں بالکل بدل چکا تھا۔ دفتر میں ہادیہ، گھر میں خاموش دیواریں اور درمیان میں ایک عورت جو بستر سے لگ چکی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی لی لیکن گھر جانے کی بجائے ہادیہ کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا گیا۔ واپس آ کے جب کمرے میں داخل ہوا تو ہیرا کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا، چہرہ مکمل سفید اور سانس لینے میں صاف آواز آ رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا تو وہ بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، آج شاید کچھ زیادہ برا ہے۔ میں نے فون دیکھا، بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ ابھی نہیں جا سکتا، فون چارج ہونے دو، بس تھوڑی دیر کے لیے لے جائے، میں واپس آ جاؤں گی۔ ہیرا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ علاج مہنگا ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں، تمہیں خود ہی اب سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ساکت ہو گئی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو اب دوا بھی نہیں ملے گی؟ نہیں، اب نہیں، میں تھک چکا ہوں۔ اس نے سرہانے سے کمبل کھینچا اور چہرہ چھپا لیا، اور میں باہر بالکنی میں جا بیٹھا، جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اگلی دوپہر نانی نے بتایا،
رات بھر ہیرا کو نیند نہیں آئی، وہ صرف تمہیں دیکھتی رہی۔ تو کیا میں ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہوں؟ میرے پاس اور کام بھی ہے۔ نانی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، محبت تم نے کی تھی یا احسان؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی تھی، پانی بھی بمشکل پیتی۔ ایک دن میں نے کہا، یہ کیا حالت بنا لی ہے، جیسے دنیا کی مظلوم ترین عورت ہو۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف جینا چاہا تھا تمہارے ساتھ۔ میں نے چپ رہنے کو بہتر سمجھا، لیکن دل میں ایک خیال شدت سے اٹھنے لگا، کاش یہ سب ختم ہو جائے۔ اور شاید میرے اسی خیال کا وقت نے سن لیا تھا، کیونکہ آگے جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی آگے تھا۔ اس صبح میں نے ناشتے کا تکلف نہیں کیا۔ ہادیہ نے رات کو ہی کہا تھا کہ آج وہ مجھے ایک خاص جگہ لے جائے گی، شہر سے تھوڑا باہر۔ میں تیار ہو کر نکلا تو نانی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا، ہیرا کی طبیعت بہت خراب ہے، رات بھر سو نہیں سکی۔ میں نے جلدی میں جواب دیا، میں واپسی پر دیکھ لوں گا، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ نانی نے کچھ کہنا چاہا مگر میں جا چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہادیہ نے خوش ہو کر کہا، آج تم صرف میرے ہو، کوئی فون، کوئی تناؤ نہیں۔ بالکل، آج صرف تم اور میں۔ ہم نے شہر سے باہر ایک خوبصورت جگہ پر وقت گزارا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، فوٹوز لیں۔ ہادیہ نے انسٹاگرام پر کچھ اپلوڈ کیا۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اس گھر کو بھی جہاں ایک کمزور سانس لیتی ہوئی عورت بستر سے لگی تھی۔ شام کو واپس آتے ہوئے ہادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارے ساتھ وقت گزار کے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس یہی چاہتا ہوں، ایک نئی زندگی تمہارے ساتھ۔ ہم شہر واپس پہنچے تو فون کی بیٹری چارج کرتے ہی نانی کی 6 مس کالز اور ایک پیغام تھا، رمیز جلدی آؤ، ہیرا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ بدلا، لیکن جلدی کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، کیا آج وہ ختم ہو گئی؟ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو نانی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر گہری خاموشی۔ کیا ہوا؟ تم نے دیر کر دی رمیز، ہیرا اب نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ایک پل کو جیسے سب ساکت ہو گیا، لیکن اندر کچھ نہیں ٹوٹا، نہ کوئی آہ نکلی، نہ آنکھیں بھیگی۔ میں بس بیٹھ گیا، گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ لے کر بولا، شاید یہی بہتر تھا۔ نانی نے حیرت سے مجھے دیکھا، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ کیا دکھ؟ وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، صرف سانس باقی تھی۔ نانی کچھ نہیں بولی، بس چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں آ گئے۔ ہیرا کی میت سفید چادر میں لپٹی کمرے میں رکھی تھی۔ ماموں نے پوچھا، دفن کا کیا انتظام ہے؟ میں نے کندھے اچکائے، آپ لے جائیں نانی کے گھر، وہیں سے تدفین ہو جائے گی۔ ماموں جو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے، انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کیا مطلب؟ تم بیوی کی لاش گھر پر چھوڑ کر آرام سے باہر گھوم رہے تھے؟ میں مجبور تھا، اور اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ماموں کی آنکھوں میں غصہ تھا، رمیز، تم صرف شوہر نہیں تھے، ذمہ دار بھی تھے، لیکن تم نے تو انسانیت بھی چھوڑ دی۔ میں نے نظریں چرا لی، اب باتیں کرنے کا وقت نہیں، تدفین کرنی ہے تو کیجیے، مجھے کل ملک سے باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ ماموں حیرت سے مجھے دیکھتے رہے۔ نانی نے سر جھکا لیا، ٹھیک ہے، ہم لے جاتے ہیں۔ انہوں نے چادر لپیٹی اور نانی کے ساتھ مل کر ہیرا کو لے جانے لگے۔ میں صوفے پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ نانی جاتے جاتے بولی، اللہ تمہیں معاف کرے رمیز، جس عورت نے سب کچھ برداشت کیا، تم نے اس کا حق تک نہیں نبھایا۔ میں خاموش رہا۔ ہیرا کی میت گھر سے نکل چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، موبائل نکالا اور ہادیہ کو فون کیا۔ سب ختم ہو گیا۔ تمہیں افسوس ہے؟ ہادیہ نے پوچھا۔ نہیں، ایک بوجھ ہٹا ہے، اب ہم نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ تو پھر چلیں کہیں، جشن مناتے ہیں؟ جلد ہی، میں نے جواب دیا۔ رات کو فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا، کچھ دیر کو لگا جیسے سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا چاہا تھا، سکون، آزادی اور ہادیہ، لیکن ایک خاموشی تھی جو دیواروں پر چیخ رہی تھی۔ ہیرا کی سانس، اس کی وہ آخری فریاد، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ سب کچھ یاد آیا لیکن میں نے جھٹک دیا۔ ہیرا کی موت کے 1 مہینے بعد میں نے ہادیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح سادہ تھا لیکن ہادیہ نے تقریب دھوم دھام سے کرنے پر اصرار کیا۔ میں پہلے ہی تھک چکا تھا، مخالفت کی ہمت نہیں تھی۔ تقریب میں وہ سرخ لباس میں آئی، جیسے ایک شو پیس، ہر نگاہ اسی پر تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ شروع کے چند دن سب کچھ نیا اور خوشگوار محسوس ہوا۔ ہم شہر سے باہر گھومنے گئے،
महंगे होटलों में रुके, शॉपिंग, खाने, हंसी मजाक। हादिया हर दिन नया लिबास, नई ज्वेलरी और नई तस्वीर चाहती थी। रमीज, मेरे लिए ये वाला ब्रांड का बैग ले दो, सब दोस्तों के पास है। ये बहुत महंगा है, अभी कुछ दिन रुक जाओ। तुमने वादा किया था कि मेरे सारे ख्वाब पूरे करोगे, अब पैसे की बात क्यों? मैं खामोश हो जाता और कुछ दिन बाद वही चीज खरीद लेता। मेरे क्रेडिट कार्ड की हद खत्म होने लगी। दफ्तर में भी अब वही पुराने मसाइल, कम कारकर्दगी, तंबीही और वक्त की कमी। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो हादिया सोफे पर बैठी थी। सामने ब्यूटी पार्लर का बिल रखा था। ये क्या है? मैंने पूछा। तुम्हें मसला क्या है? मैंने अपने लिए खर्च किया है, किसी और पर नहीं। लेकिन ये हजारों रुपए रोज कहाँ से आएंगे? तो फिर मैं वो बीवी बन जाऊं जो दिन भर बिस्तर पर पड़ी सिसकती रहे? तुम्हें वैसा ही चाहिए ना? मैं एक लम्हे को साकत रह गया। ये जुमला मेरे सीने में तीर बनकर पेवस्त हो गया। शायद वो जानबूझकर कह गई थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने हेरा को ताना नहीं बल्कि तमस्खर बनाया था। रात को मैं नींद में हड़बड़ा कर उठा। पसीने में भीगा हुआ, ख्वाब में वही मंजर था। हेरा का चेहरा, नीम बेहोशी और वो आखिरी फिक्र, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन दिमाग शोर से भरा हुआ। दिल में एक बेनाम खालीपन महसूस होने लगा था। अगले दिन दफ्तर में काम पर ध्यान नहीं दे पाया। मीटिंग में बॉस ने कहा, रामीज, तुम्हारा काम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। माजरत सर, अगली बार बेहतर होगा। लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था कि बेहतरी का इम्कान बाकी है या नहीं। शाम को घर आया तो हादिया नई डिजाइनर ड्रेस में तैयार बैठी थी। चलो, आज नई कैफे खुली है, चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा आराम करना है। तो मैं अकेली जाऊंगी? सब हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो, मैं नहीं जा सकता। वो दरवाजा जोर से बंद करके निकल गई। मैं सोफे पर बैठा रहा। हेरा के आखिरी दिन याद आने लगे। वो कभी मेरे मिजाज पर नाराज ना होती थी, कभी तकाजा नहीं करती थी, और आज एक ऐसी औरत मेरे सामने थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने फोन उठाया, गैलरी खोली और पुरानी तस्वीर निकाली। एक तस्वीर में हेरा मेरे साथ चाय का कप लिए खिड़की के पास बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। वो मंजर उस वक्त आम सा लगता था, लेकिन आज वही सब कुछ लग रहा था जो कीमती था। 2 दिन बाद हादिया के लिए महंगा मोबाइल खरीदा। वाह, आखिरकार समझदार हो गए हो। मैं मुस्कुरा न सका, बस खामोशी से कमरे में चला गया। एक रात हादिया फोन पर किसी से जोर जोर से बात कर रही थी। मुझे पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए, समझा करो। अगर मैंने शादी की है तो मैं बादशाही जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस तकरीबन खत्म था। मैंने हिसाब लगाया, पिछले 2 माह में जितना खर्च हुआ था उसमें आधी तनख्वाह से ज्यादा सिर्फ हादिया की मेकअप, शॉपिंग और पार्टीज पर लगी थी। उस दिन दफ्तर में एक कॉल आई। बाहर से किसी कंपनी की बड़ी ऑफर थी। अमेरिका की कंपनी में पोजीशन खाली थी। हमने आपका प्रोफाइल देखा, हमें आपकी जरूरत है। दिल में उम्मीद जागी, शायद एक नई शुरुआत हो सके। शाम को हादिया को बताया, मुझे अमेरिका से ऑफर आई है। वाह, अब तो हम वहां शॉपिंग करेंगे, न्यूयॉर्क, लास वेगास। तो मेरे लिए ब्रांडेड जूते लाना मत भूलना। उसकी पहली फिक्र सिर्फ फैशन थी। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मेरे अंदर कुछ मर रहा था, लेकिन मैंने जाहिर न होने दिया। और उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर से ख्वाब में वही मंजर आया। हरा बिस्तर पर लेटी कमजोर आहिस्ता से बोल रही थी, रामीज, अगर मैं ना रही तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने आंखें खोल दी। अंधेरे में छत को देखते हुए बस एक जुमला दोहराया, हाँ, अब हर दिन। अमेरिका से ऑफर आना एक तरह से मेरी जिंदगी में नई हवा की लहर थी। माली हालात बिगड़ चुके थे, क्रेडिट कार्ड्स हद से गुजर चुके थे और दफ्तर में आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी। मैंने एक लम्हे की ताखीर के बगैर हामी भर ली। वीजा प्रोसेस तेज था। 3 हफ्तों में सब कुछ मुकम्मल हो गया। हादिया को वीजा मिलते ही खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दिन रात नई जगहों, ब्रांड्स और वहां के फैशन की बातें करती रहती। बस सोच रही हूँ, अमेरिका में पहली शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँ? काम शुरू होने दो, शॉपिंग सारा साल होती रहेगी। नहीं, तुम समझे नहीं। वहां जाकर मेरा एक नया अंदाज होगा। सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। मैं बस सर हिलाता रह गया। अब बहस करना भी बेकार लगता था। अंदर से एक अनजाना सा इस्तराब था, लेकिन जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। हमने कराची से फ्लाइट ली और दोबारा घंटे बाद न्यूयॉर्क में लैंड किया।
पहली बार बैरून मुल्क का तजर्बा था, लेकिन थकन से ज्यादा दिमाग में दफ्तर के पहले दिन की फिक्र थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नया बाब, शॉपिंग, होटल, इमिग्रेशन, सबके बीच हादिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो जिंदगी है रमीज, यही वो मकाम है जहां मुझे पहुंचना था। अब यहाँ काम भी करना है। हाँ हाँ, तुम काम करो, मैं जीऊंगी। अगले दिन कंपनी के मरकजी दफ्तर पहुंचा। खूबसूरत, जदीद, शीशों से सजा हुआ अमारत का मंजर ही कुछ और था। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़की ने मेरा इस्तकबाल किया। सर, आपकी मुलाकात हमारी सीईओ से तय है। वो ऊपर वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। अभी? जी सर, फौरन। मैं लिफ्ट में चढ़ा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के आईने में खुद को देखा, टाई सीधी की, जैकेट को ठीक किया, दरवाजा खुला और मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए कदम रुक गए। सामने जो औरत खड़ी थी वो पलटकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं सांस लेना भूल गया। वो बिल्कुल हीरा जैसी थी। लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरे की साख्त, वही आहिस्ता से मुस्कुराने का अंदाज। मेरा जिस्म साकत हो गया। दिमाग ने फौरन झटका दिया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तरफ आए, रस्मी अंदाज में हाथ बढ़ाया। वेलकम टू विंटेक्स कॉर्प मिस्टर रमीज। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। आपका चेहरा मैंने कहीं देखा है। मुमकिन है, कई लोग कहते हैं मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं मुसलसल उसे देख रहा था। नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपका नाम? आपको तो ईमेल में बताया गया था। हरा खान। मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। ये नाम, ये चेहरा, क्या आप? मैं बोलते बोलते रुक गया। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, बैठिए, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। वो सामने फाइल्स खोलकर कुछ समझा रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो बस उसकी आवाज, उसकी हरकत, उसके वजूद पर थी। ये मुमकिन नहीं था। हिरा मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी मैयत देखी थी। नानी, मामू सबने उसे दफनाया था, तो ये कौन है? मीटिंग खत्म हुई तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्द ढल जाएंगे। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। आपको एक बात कहनी है। जी? क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, अकेले? ये ऑफिस है मिस्टर रमीज, और जाती बातें काम के औकात में नहीं होती। उसकी सर्दी से भरी आवाज ने मुझे मजीद उलझा दिया। मैं दफ्तर से निकला तो हादिया बाहर खड़ी थी। कितनी देर लगा दी? मुझे लगा तुम उसे सीईओ के हुस्न में खो गए हो। मैं कुछ नहीं बोला। उसके मजाक पर हंसी भी नहीं आई। बस कार की तरफ कदम बढ़ाए। गाड़ी चलाते हुए बार बार जहन में वो चेहरा घूमता रहा। रमीज, मुझे तो लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, बस थका हुआ हूं। या फिर उस सीईओ ने तुम पर जादू कर दिया है। चुप करो हादिया। वो खामोश हो गई, मगर मेरे दिमाग में तूफान जारी था। क्या वाकई वो हिरा है? अगर नहीं तो इतनी मुशाबत कैसे मुमकिन है? और अगर है तो जिंदा कैसे? मेरे दिल ने एक बात कही, ये इत्तेफाक नहीं, कुछ है जो छुपा हुआ है, और मैं अब उसकी तह तक पहुंचे बगैर चैन से नहीं बैठ सकता था। ये खुश नसीबी नहीं थी, ये कोई इशारा था, या शायद एक सजा जो मेरे गुनाहों का हिसाब लेने आई थी। अगले दिन मैं मामूल के वक्त पर ऑफिस पहुंचा। चेहरे पर बेहद संजीदगी थी, दिल में इस तरह। मैंने सारी रात आंख नहीं झपकी थी। बार बार एक ही सवाल दिल को झंझोड़ता रहा। अगर वो हिरा है तो फिर वो कैसे जिंदा है, और अगर नहीं तो इतनी मुशाबहत और नाम भी वही। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो लड़की ने कहा, सर, आपको बराह रास्त मैम के कैबिन में बुलाया गया है। मैं दिल थाम कर अंदर दाखिल हुआ। वो मेज के पीछे खड़ी थी, सलीके से तैयार, वही वकार, वही खामोश खुद एतमादी। इस बार उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और पहचान के एहसास को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर रमीज, बैठिए। मैं खामोशी से बैठ गया। आपकी फाइल्स का जायजा लिया गया है, और हमें अफसोस है कि आपकी साबका कंपनी से कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, जिनमें आपके कुछ लेन देन वाज़ेह तौर पर मशकूक पाए गए। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हैं आप पर इल्जाम है कि आपने कंपनी के फंड ज़ाती इस्तेमाल में खर्च किए और कुछ मुआहदे गैर कानूनी तरीके से मंजूर करवाए। मैंने कामते लहजे में कहा, यह सब झूठ है, ये कोई साजिश है। हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे किसी उम्मीदवार को मुलाजमत नहीं दे सकते। मैंने मेज पर हाथ रखा। आप ये सब मेरे साथ जाती पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रही? वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, जाती? माफ कीजिएगा,
میں صرف پروفیشنل فیصلے لیتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ قد لمبا، رنگ صاف، مہنگا لباس اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، سکندر۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف ایک مکمل زندگی گزارنے والا انسان رکھتا ہے۔ آپ کا ہونے والا شوہر؟ میری آواز کپ کپائی۔ جی ہاں، اور بہت اچھے دوست بھی۔ میرے لیے اس وقت سہارا بنے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا آپ ہیرا ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے رمیز۔ میں قدم لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا، جیسے زمین پر وزن نہیں رہا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ لابی سے نکل کر سڑک کنارے آ کھڑا ہوا۔ ارد گرد شور تھا، گاڑیاں تھیں، لوگ تھے، لیکن میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے شوہر ہیں سکندر۔ جیب سے فون نکالا اور پاکستان ماموں کا نمبر ڈائل کیا۔ ہلو ماموں، رمیز، خیریت؟ اتنی رات گئے؟ بس ایک بات پوچھنی ہے، ایک سچ جاننا ہے۔ پوچھو۔ ہیرا، کیا وہ واقعی مر گئی تھی؟ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ماموں جھوٹ مت بولیے، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا وہ زندہ ہے؟ کیا اسے کسی نے بچا لیا تھا؟ ماموں کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے یہ سب؟ کیونکہ میں اس جیسی ایک عورت سے ملا ہوں۔ اس کا نام بھی وہی ہے، شکل بھی، آواز بھی، سب کچھ۔ ماموں نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، رمیز، میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، وہ زندہ تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ اس دن جب ہم اسے نانی کے ساتھ لے گئے، وہ مری نہیں تھی، بس سانس بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شاید بچ جائے۔ چچا اسے فوراً شہر سے باہر لے گئے، علاج کروایا اور وہ بچ گئی۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں لگتا تھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے تو اس کی لاش پر بھی افسوس نہ کیا۔ تم نے تو خود اسے مار دیا تھا، صرف وقت سے پہلے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماموں، وہ بہت بڑی کمپنی کی مالکن ہے اور وہ شادی بھی کرنے والی ہے۔ وہ خوش ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں تو یہی چاہیے تھا نا کہ وہ چلی جائے تمہاری زندگی سے۔ میں نے غلطی کی تھی۔ غلطی نہیں رمیز، تم نے جرم کیا تھا اور قدرت نے انصاف کر دیا۔ ماموں نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور انکشاف کیا انہوں نے کہ تم جانتے تمہاری بیوی کو زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر دینے والی کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی ہادیہ تھی۔ کیا؟ میرا جسم لرز گیا۔ تو پھر آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماموں ہنسا، طنزیہ اور تلخ۔ بتاتے تو کیا کرتے؟ دوا بند کرنے والے شوہر کو خوش آمدید کہتے؟ تم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ماموں نے بتایا کہ ہیرا کے چچا کا ایک ہسپتال میں کوئی بڑا ڈاکٹر واقف کار تھا۔ وہ اسے دوسرے شہر لے گئے۔ وہاں اس نے علاج مکمل کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ پھر اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ چچا نے مکمل سپورٹ کیا اور کچھ سالوں میں وہ اپنے والد کی جائیداد سنبھالنے لگی، جس سے وہ پہلے لاعلم تھی، کیونکہ تم سے شادی کے بعد اس نے سب رشتہ داروں سے رابطہ ترک کر دیا تھا۔ اور شادی، وہ لڑکا سکندر، تم نے دیکھا نا، تمہاری کمپنی میں وہی تھا۔ وہ تمہارے جانے کے بعد چچا کے بزنس سے جڑا، ہیرا کا ساتھ دیا اور چھوٹے سے کاروبار کو اتنا بڑا بنایا۔ پھر ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، بس تمہاری طلاق دینے کا انتظار ہے۔ میں نے آنکھیں مون لی، دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میری نظریں سڑک پر چلتی گاڑیوں پر تھیں، مگر ذہن کسی اور وقت میں بھٹک رہا تھا۔ ماموں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کال پر کہا۔ اب وہ تمہاری نہیں رمیز، اب اس کا ایک نیا جہان ہے، اور تم نے خود ہی اسے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی، کچھ زخم صرف وقت دفن کرتا ہے، معافی نہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نانی کی اس دنیا سے جانے کی خبر بھی مجھے مل چکی تھی۔ مجھے ہر بات سے لا علم رکھا گیا۔ ہادیہ فلیٹ پر واپس آ چکی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ، چہرے پر تھکن۔ کہاں تھے تم؟ فون کیوں بند تھا؟ میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، کیا تم نے ہیرا کو زہر دیا تھا؟ وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، پھر ہنسی۔ یہ سوال کیوں؟ اب اچانک ضمیر جاگ اٹھا ہے؟ سچ بتاؤ۔ ہاں دیا تھا، ایک گولی تھی، دوا کے ساتھ مکس کر دی، لیکن وہ مری نہیں۔ تم نے تو کہا تھا فائدہ نہیں ہو رہا۔
میں نے صرف جلدی کر دی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شرم؟ وہ لڑکی تمہیں کھینچ کر پیچھے لا رہی تھی اور میں تمہیں آگے لے جانا چاہتی تھی۔ فرق صرف سمت کا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب ہم الگ ہو رہے ہیں۔ طلاق؟ ہاں، تم نے جس محبت کی بنیاد پر یہ سب کیا وہ اب تمہارے ساتھ نہیں، اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، پھر بھی تمہارے چہرے پر سکون نہیں ہے رمیز، شاید اب آئے گا بھی نہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ تصویر کا وہ رخ سامنے آ چکا تھا جو میں نے خود ہاتھوں سے پھاڑا تھا۔ میں کئی دن ہچکچاہٹ میں مبتلا رہا، خود سے جنگ، شرمندگی اور ایک اندرونی شکست کا بوجھ، سب کچھ روکتا رہا۔ لیکن آخر کار ایک صبح میں نے ہیرا کی کمپنی کی عمارت کا رخ کیا، میٹنگ کے بغیر، اجازت کے بغیر، سیدھا اس کے آفس کی طرف بڑھا۔ ریسیپشن پر لڑکی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ سر، آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، بس 1 منٹ، ایک آخری بات کہنی ہے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ دروازہ کھولا تو وہ میز کے پیچھے بیٹھی تھی، سامنے سکندر، اس کا شوہر، بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی میں آؤں گا۔ بیٹھ جاؤ رمیز۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سامنے والے صوفے پر کچھ لمحے صرف خاموشی رہی۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی آواز بالکل اسپاٹ تھی۔ معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ ہیرا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے تمہیں تمہاری بیماری میں چھوڑا، تمہارے سچ کو جھٹلایا اور تمہیں دفنایا جب تم زندہ تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے پتا چلا کہ تم کیسے بچی، کیسے واپس زندگی میں آئی اور کیسے آج اس مقام پر پہنچی۔ میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں معاف کر دوں گی؟ اس نے سوال کیا، لہجہ اب بھی سرد تھا۔ نہیں، بس دل چاہا کہ تم جان لو میں اب وہ نہیں رہا۔ تم اب کچھ نہیں رہی رمیز، تم نے اپنی زندگی سے خود سب کچھ نکال دیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں دوا مانگتی تھی تو تم کہتے تھے فائدہ نہیں، جب میں رو رہی ہوتی تھی تو تم کہتے تھے مرنے ہی والی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تمہیں پتا ہے میں کیوں بچ گئی؟ کیونکہ میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ میرے چچا، نانی اور سکندر جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے انسان سمجھا، بوجھ نہیں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں اس دن مری تھی جب تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہنستے ہوئے میرے سامنے آئے تھے۔ میں اس دن مری تھی جب تم نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے اور تم مجھے واپس بھیج دیتے۔ تم نے مجھے ماری ہوئی سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں زندہ تھی اور مجھے زندگی نے پھر سے گلے لگایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنسو نہیں بہے۔ شاید اب رونا بھی فالتو لگ رہا تھا۔ تم اب معافی مانگنے آئے ہو، لیکن تمہاری معافی میرے زخموں کو نہیں بھر سکتی۔ تمہیں میری بد دعا ملی ہے رمیز۔ وہ میرے بالکل قریب آئے، آہستہ سے بولی، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے، محبت تمہیں ترسائے گی اور تم پل پل مرو گے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم دل سے بد دعا دیتی ہو؟ دل سے؟ وہ ہنسی۔ دل تو تمہارے ساتھ دفن ہو چکا تھا، بد دعا میرے وجود کی آخری چیخ ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا۔ تم خوش ہو نا؟ ہاں، اور تمہاری بدولت، کیونکہ میں نے تم سے نجات پائی۔ اور آخری بات، اب مجھے طلاق بھیج دو تاکہ میں سکندر کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میرا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ میں واپس اپنے فلیٹ آیا۔ ہادیہ طلاق لے چکی تھی، سب کچھ لے گئی تھی، پیسہ، ساکھ، یہاں تک کہ میرا نام بھی۔ اب محض ایک سابقہ ملازم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہر دن ایک جیسے گزرنے لگے۔ میں نے ہیرا کو طلاق بھیج دی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا بس اب یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک دن جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں۔ رمیز صاحب، آپ کے کچھ ٹیسٹ غیر معمولی ہیں، شاید آپ کے باپ بننے کی صلاحیت نہیں رہی، ڈاکٹر نے رسمی انداز میں کہا، مگر میرے لیے وہ الفاظ موت سے کم نہ تھے۔ اب میں جان چکا تھا کہ ناہرہ کے ساتھ اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بیمار تھی، بلکہ وہ مسئلہ مجھ میں تھا، اور میں نے اپنی محرومی کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے دن اب سست ہو چکے تھے۔ کبھی کسی دربار پر بیٹھا ہوتا، کبھی پارک میں، کبھی کسی مسجد کے سائے میں۔ لوگوں کے پیچھے نظر لگانے والا شخص اب خود نظر انداز ہو چکا تھا۔ اکثر لوگ آ کر کھانا دے جاتے، کچھ پیسے، کبھی کوئی فقیر بھی مجھ پر ترس کھاتا۔ میری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر مر چکی تھی، اور اس زندگی کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے۔ میں ہر سانس میں اس بد دعا کی بازگشت سنتا ہوں جو ایک عورت نے نہیں، ایک روح نے مجھے دی تھی، اور اب میں زندہ ہوں،
صرف اس لیے کہ میں پل پل مر سکوں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔